بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، جس کسی شخص پر دوسرے مسلمان بھائی کا کوئی حق ہو، عزت اور آبرو کا کوئی حق ہو، او شیء یا اس کے علاوہ کوئی اور حق ہو، فلیتحللہ منہ اليوم، تو اس سے دنیا میں ہی معافی تلافی کر کے ختم کر لے۔ یعنی دنیا میں کسی نے کسی کا حق مارا ہو، اب حق ضروری نہیں ہے کہ کوئی مالی حق ہو، مالی حق بھی اس میں داخل ہے۔ کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، وراثت میں کسی کا حق دبایا ہوا ہے، یا اپنے ملازمین کا حق دبایا ہوا ہے، یا کسی اور کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، یا مالی حق کے علاوہ کوئی اور حق ہے، کسی کو برا بلا کہا ہو بے جا بغیر کسی وجہ کے، کسی کی غیبت کر لی ہو، کسی کی چغلی کھائی ہو، کسی کے بارے میں کوئی غلط بیانی کر دی ہو، کسی کی عزت اور آبرو کے حوالے سے کوئی جھوٹی اور غلط بات کہہ دی ہو، یا کوئی سا بھی کسی پر حق ہو، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، تو دنیا میں ہی اس کی تلافی کر لے، اس سے معافی مانگ لے جس کی غیبت کی ہے، یا جس کا مالی حق دبایا ہوا ہے، یا تو اس سے معافی مانگ لے، یا اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر لے۔ اگر حق کی ادائیگی میں اگر پیسے بھی دینے پڑ رہے ہیں تو اس سے بھی دریغ نہ کریں، پیسے دے کر بھی اپنے حق کو معاف کروائے، اور اس سے جو ہے یا تو اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معافی تلافی کر لے۔ اس دن کے آنے سے پہلے، قبل اللہ یکون لہ دینار ولا درہم، اس دن کے آنے سے پہلے جب اس کے پاس نہ کوئی دینار ہوگا نہ کوئی درہم ہوگا۔ پہلے زمانے کی کرنسیاں سونا چاندی کی ہوا کرتی تھی، سونے کی جو کرنسی ہوتی تھی، سونے کا جو سکہ وہ دینار کہلاتا تھا، اور چاندی کا سکہ وہ درہم کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں یہی کرنسی رائج تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے جب آپ کے پاس قیمت دینے کے لیے کوئی قیمت نہیں ہوگی، پیسے نہیں ہوں گے کہ آپ پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لیں، یا پیسے دے کر اپنا حق معاف کروا لیں، یہ انسان کے پاس یہ والا وسیلہ نہیں ہوگا، یہ والا ذریعہ نہیں ہوگا۔ اس میں سمجھایا یہ بھی جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہی کسی بھی طریقے سے اس مظلوم سے اپنا حق معاف کرائے، بھلے اس کے لیے درہم دینار یعنی پیسے بھی کیوں نہ دینے پڑ جائے، مال بھی کیوں نہ ادا کرنا پڑے۔ کسی کی غیبت کی ہے، اب وہ معاف نہیں کر رہا، پیسے دے کر اگر معاف کر رہا ہے تو پیسے دے کر ہی معاف کرانے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال کوئی سا بھی طریقہ جس سے معافی تلافی ہو سکتی ہو، اپنے مالکان کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، یا مالکان نے ملازمین کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، تو کسی بھی طریقے سے خواہ پیسوں کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، جتنا بھی مال دینا پڑ جائے دے کر معافی تلافی کر لے، کیونکہ جب وہ دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو اس وقت انسان کو
دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے اعمال کے۔ لہذا جب کوئی درہم دینار نہیں ہوگا اور کسی کا اس نے حق دبایا ہوا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر اس کے پاس کوئی نیک اعمال ہوں گے ظالم کے پاس، حق دبانے والے کے پاس، تو اس سے اس کے ظلم کے بقدر نیک اعمال لے لیے جائیں گے اور وہ نیک اعمال لے کر مظلوم کو دے دیے جائیں گے، الا یہ کہ اللہ اپنی طرف سے مظلوم کو بدلہ دے کر ظالم کو معاف کر دے، تو اللہ جل شانہ اس کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ لیکن عام عادت اللہ کی یہی ہے کہ ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ مظلوم کو ضرور دلوایا جائے گا۔ اب اس کی ادائیگی کے لیے پیسے تو میسر نہیں ہیں، لہذا ظالم کے نیک اعمال لے لیے جائیں گے اور وہ نیک اعمال لے کر مظلوم کو دے دیے جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر ظالم کے پاس کوئی نیک اعمال ہی نہ ہو، بالفرض وہ کافر ہو، یا یہ کہ کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق و فاجر ہے، کوئی نیک اعمال ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، تو مظلوم کی برائیاں اور مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کے گردن پر ڈال دی جائیں گی۔ گویا کہ اگر نیکیاں لے کر آیا تھا تو نیکیاں تو چھینی جائیں گی، اور اگر نیکیوں سے تلافی نہ ہو، یعنی مظلوم کا مکمل حق ادا نہ ہو، یا اس کے پاس بالکل یا نیکیاں ہی نہیں ہیں، تو مظلوم کے سارے گناہ ظالم کی گردن پر، حق دبانے والے کی گردن پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے آخرت میں جو ہے ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے حدیث مبارک کے اندر تاکید فرمائی گئی کہ دنیا کے اندر ہی معاملات کو صاف ستھرا کر لیں، قبل اس کے کہ آخرت کا دن آئے اور پھر وہ مہلت نہ ملے، موقع نہ ملے۔ لہذا دنیا کے اندر معاملات کو ختم کرنے کے لیے کچھ مال پیسہ بھی دینا پڑ جائے تو اس سے بھی دریغ نہ کریں، یعنی آخرت کی نیکیاں دینے سے تو بہتر ہے کہ انسان دنیا کی یہ کاغذی نوٹ دے دے، کاغذی کرنسی دے دے، جس کے آخرت کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آخرت کے اندر ویلیو ہے تو انسان کے اعمال کی ہے، لہذا انسان آخرت میں نیک اعمال دے، اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ حضرات صحابہ نے عرض کر دیا کسی کے پاس پیسے نہ ہو بڑا مفلس ہے، اور میں کہ نہیں، یہ مفلس کنگال شخص یہ نہیں، بلکہ مفلس اور کنگال تو وہ شخص ہے جو آخرت میں نیکیوں کے بڑے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے ہوں گے، لہذا لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر اس کے نیک اعمال اس سے لے کر مظلوموں کو جن کا حق اس نے دبایا ہوا ہوگا ان کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر اس سے بھی تلافی نہ ہو، یعنی سارے لوگوں کے حقوق ادا نہ ہو، تو ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس آدمی کے جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا تو اس آدمی کی گردن پر ڈال دیا جائے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ سب سے بڑا مفلس کنگالی شخص، کہ نیکیاں لے کر تو آیا لیکن آخرت میں اس کے کام نہیں آئی، اس کی وہ نیکیاں دوسروں کے کام آ گئے۔ یہی حقیقت انسان کی دنیا کے اندر مال کی ہے۔ اگر اس مال کو دے کر اپنا حق نہیں چھڑا سکتا تو یاد رکھیے گا کہ یہ مال پھر دوسروں کے کام آئے گا آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد دوسروں کے کام آئے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اس مال کو اپنے کام میں لگا لے، اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے، کسی صدقہ جاریہ کے اندر لگا لے، اس کو دے کر لوگوں کے حقوق ادا کرے جو گردن پر ہیں، جو ذمے میں ہیں، تاکہ آخرت میں پھر اپنی نیکیاں نہ دینی پڑیں، لوگوں کی بدعملیاں اپنی گردن پر نہ لادنی پڑ لیں۔ اس سے بڑھ کر محرومی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر مفلسی کچھ بھی نہیں ہو سکتی کہ انسان نیکیاں لے کر آئے لیکن وہ دوسروں کے کام آ جائیں، انسان دوسروں کے گناہ اس کی گردن پر آ جائیں۔ اللہ جل شانہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا